باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا پیغام حسد کے بارے میں ہے کہ حسد کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، حسد کی کیا تباہ کاریاں ہیں۔ کیونکہ حسد کرنے سے معاشرے میں ایک بہت بڑے منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ حاسد وہ پہلے نمبر پر تو ایک نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اس حسد کا نقصان خود حاسد کو ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے انسان کے اندر کہ وہ دوسروں کی اچھائی کو دیکھ کر جلنے لگ جاتا ہے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر وہ جلنے لگ جاتا ہے۔ اور آج میرے خیال میں معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ وہ حسد کی وجہ سے ہے۔ کسی کی عزت کو دیکھا تو اس سے جلنا شروع کر دیا۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اسوأ الناس عیشا الحسود، سب سے بری زندگی حاسد آدمی کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت جلتا ہی رہتا ہے۔ وہ کسی کی ترقی کو دیکھے، کسی کی عزت کو دیکھے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوسری حدیث میں ہے، لا راحت لحسود، حاسدوں کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اندر سے ہر وقت جلتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ الحسد شر الامراض، امام فرماتے ہیں کہ حسد سب بیماریوں میں سے ایک بری بیماری ہے، جس کو لگ جاتی ہے یہ اندر اندر سے اس کو کھا جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے معنوی نقصانات ہوتے ہیں۔ حاسد آدمی وہ اندر سے اپنا ایمان بھی کھو دیتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا تحاسدوا فإن الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، حسد مت کیا کرو، کیونکہ حسد کرنے والا اس کا حسد ایمان ایسے کھا جاتا ہے، یعنی حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اس کے اندر ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے، خدا پر توکل کرنا چاہیے۔ اگر خدا نے کسی اور کو عزت دی ہے تو اس کو بھی عزت والے کام کرنے چاہیے، یقیناً وہ خالق عزت دینے والا ہے۔ اگر کسی کے رزق سے، کسی کے پیسے سے، کسی کے دولت سے حسد ہوتا ہے تو محنت کرنی چاہیے اور خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اللہ تو نے اس کو دیا ہے تو ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اس سے جلنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ اس کے رزق میں اور اضافہ کرے اور ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آفت الدین الحسد والعجب والفقر، امام فرماتے ہیں کہ دین کی سب سے بڑی مصیبت حسد ہے، خود پسندی ہے اور اپنے آپ پر فخر کرنا ہے۔ لہذا ایسی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اگلے پیغام میں مزید حسد کی تباہ کاریوں کے بارے میں بیان کریں گے کہ حسد کے کیا کیا معاشرے میں نقصان ہوتے ہیں اور خود حاسد کو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔